عبادت کا ثواب دے گا۔ پھر میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزی کما کے تو لایا ہے تو تیری اماں بھی بیٹھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، تیری بیوی بھی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا ہے؟ جب تو کما رہا تھا تو عبادت میں ہے، اور جب تو کما کے لے آیا تو فرمایا جو تو نے اماں کے منہ میں ڈالا اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا، جو تو نے بچوں کے منہ میں ڈالا اپنی کمائی اپنے ہی بچے کھائیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، یعنی اپنے پیسے اپنے گھر ہی لگا لو اور اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ فرمایا جو تو بیوی کے منہ میں ڈالے گا اس پر بھی اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو دین نے آسان کر کے کوئی جبر نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے غضب فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے غضب فرمایا، جلال فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جب اپنی پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر اور لوگوں کو درمیانی پڑھایا کر، اور لفظ ہیں حدیث کے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، مختصر جامع نماز پڑھا، یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو آسان کر کے دین۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، ان کو حضور نے نا بھائی بھائی بنا دیا تھا، بھائی بھائی، جب وہ مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضور نے ان کو بھی بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت اس وقت تک پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی صفائی کا بندوبست ہے کپڑوں کا، نہ گھر کا، نہ کوئی کھانا ڈھنگ سے پکا رہی ہے، کوئی جو اچھے گھروں میں شام کو تیاری کا سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے میری بہن، تو کوئی تیاری نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کس کے لیے کروں، تیرا بھائی تو ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے نفلی، اور کھانا وہ اتنا سا کھاتا ہے شام کو تاکہ وہ نیند ہی نہ آئے، اور کم کرو تھوڑی آواز، تو وہ کس کے لیے یہ تیاری کروں، کس کو میں یہ سارا کچھ دوں؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سمجھ آ گئی ہے بات کی، کر لیتے ہیں ٹھیک اسے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے درویش اور پیر کامل ہوتا ہی وہ ہے جو تھوڑی روٹی کھائے، ہیں زیادہ کھا لے تو کہنے نہیں تو مولویاں اور کھاندہ ہے، پتہ ہے آپ کو، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے سائیکل پہ پھرے وہ درویش کامل ہے، بے شک پیسے چھپا کے رکھے سارے لیکن روٹی آدھی کھائے۔ مجھے ایک دن ایک صاحب میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو کئی دفعہ میں بھرپور کھانا نہیں کھا پاتا، تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو میں ہٹ گیا، تو کہنے لگے حضرت صاحب تجھے تو درویش بندے ہو، میں تھوڑے دن پہلا مولوی 2-3 بلا بیٹھا انہاں بڑا ہی کھادا ہے، میں کہا تو بلائے کیوں سن؟ کہندا جی دعوت کیتی سی، میں کہا بڑا نادان ہے، نالے دعوت کیتی سو نالے اندر ہونا کھادا بڑا ہے، تو بھائی تو نے کھلانے کے لیے بلایا تھا نا، تو پھر یہ شکوہ کس بات کا؟ کہنے لگے نہیں آپ درویش ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے بات، لیکن آپ یہ بھی تو ترجمہ کر سکتے ہیں نا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرا کھانا ہی بڑا مزیدار تھا، تو الحمدللہ انہوں نے بڑھا۔ تو ہم نے یہ کیوں مزاج بنا لیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، پیر اس کو کہیں گے جو بالکل نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ حضرت شیخ عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے، تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کی خیر ہے، اچھے کیوں نہیں پہنتا، لوگ بڑے تحفہ دیتے ہیں تجھے۔ وہ کہنے لگے حضور میرا دل نہیں کرتا۔ فرمانے لگے دل نہیں کرتا، تو نے طبیعت اس طرح کی بنائی ہے تاکہ جو آئے کچھ نہ کچھ دیکھ ہی جائے۔ فرمانے لگے یہ طبیعت نہ بنا۔ حضرت غوث پاک ممبر پر بیٹھتے تھے تو 2000 دینار کا جوڑا پہن کے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا، اتنا مہنگا؟ تو آپ فرمانے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ممبر اور مصلے والے ہوتے ہیں وہ کوئی کنگال نہیں ہوتے، اللہ انہیں بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگے وہ تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تو کوئی مطلب کس کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا بندوبست کر لیتا ہوں۔ فرمانے لگے آج تو کھول کے روٹی پکا۔ ان کی زوجہ نے کھانا پکایا بڑا کھول کے، تو شام کا وقت ہوا، کھانا جب دسترخوان پہ لگا تو حضرت سلمان فارسی کھانے لگے، تو حضرت ابو دردہ نے آدھی روٹی کھائی چھوڑ دی، فرمایا نہیں اور کھا۔ اب بس فرمایا تجھے کہا نہ کھا،
تو کس طرح کا بھائی ہے جو بات ہی نہیں مانتا؟ انہیں آدھی اور کھائی، فرمایا نہیں آدھی اور کھا، 3 روٹیاں ہیں، 1.5 تیری 1.5 میری، کھا، پوری روٹی کھلائی۔ پھر جب بستر بچھا ہوا تھا تو فرمایا یہ کس کا بستر ہے؟ نے کہا جی آپ کا۔ فرمایا آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے تو عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کریں گے عبادت، مجھے بھی اللہ یاد ہے، لیکن تو بستر لا کے نا یہاں بستر بچھا۔ بستر لایا، فرمایا اکٹھے اٹھیں گے، میرے بغیر اٹھنا مت۔ کہتے ہیں 1-2 دفعہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ سلمان اگر سو رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد کے وقت اٹھیں گے۔ کہتے ہیں سحری کے وقت اٹھے، اکٹھے مسجد گئے، نماز پڑھی۔ کہنے لگے یار تو نے تو آج روزہ بھی نہیں رکھنے دیا۔ فرمایا روزے نفل ہیں، فرض ہوتے رمضان کے ہوتے تو روز رکھتے، یہ نفل ہیں، کبھی رکھنا چاہیے تو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں اب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھی فرض فجر کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو دردہ کے دل میں خیال تھا کہ یہ تو میں نے بھائی تو بنا لیا پر یہ تو سواری کر گیا میرے اوپر۔ خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ میں حضور سے پوچھوں گا، لیکن فرماتے ہیں اس کا خیال ہی تھا، میں نے پوچھ بھی لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ کچھ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، کھایا بھی کرو اور کچھ دیر روزے بھی رکھا کرو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پر میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں خواتین کو وقت دیتا ہوں، ان کی تکالیف کو سنتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو دین کے مزاج کو سمجھے، دین ایک خوبصورت کر کے ہمیں ماحول بنا کے دیتا ہے۔ دین ہمیں اجتماعی زندگی میں سارے کام شاندار طریقے سے، یہ جو لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی ویوں پہ، جن کو مذہب کے نام سے بڑی الرجی ہے، اور وہ والا مولوی بڑا پسند ہے جو کہے کہ داڑھی کی بھی ضرورت کوئی نہیں، پینٹ کوٹ بھی کھل کے پہنو، اور جناب جو چیز آپ آئے گی آپ اس کو کہہ دیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، کفر کے ساتھ ملو گلو جو مرضی کرو، اس قسم کے لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان عرب بے توفیق۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑا سونا، بڑا صاف ستھرا، بڑا آسان اور عمل کرنے والا دین عطا فرمایا ہے، عمل کرنے والا، اور قریب قریب قرینے قیاس حضور نے سارا کچھ دیا جو عین انسان کی فطرت کے مزاج کے قریب ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی حضور نے ہمیں میٹھا دین دیا اور انفرادی زندگی میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ آج موسم اللہ نے بڑا ٹھنڈا کر دیا جی۔ آپ پھر بھی ایسے ایسے ہی کرتے ہیں، ہلکا 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 سا ایسے۔ سنیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کتنا اللہ کریم اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے، کتنا رحم۔ جب گرمی ہوتی ہے تو سارا دن ذکر ہوتا ہے بڑی گرمی ہے، تو ٹھنڈ ہو جائے تو اس کا زیادہ ذکر کیا